إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أما بعد. حضرات محترم سامعین مکرم، توبہ استغفار سے متعلق آپ نے 2 جمعوں سماعت فرمایا اور آج یہ 3را جمعہ ہے، انشاءاللہ العزیز اسی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیتیں پڑھی ہیں، اس کا کچھ ترجمہ اور اس کے بعد کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت 133 سورۃ آل عمران 34 اور 35، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو یعنی کوشش کرو، بھاگو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اللہ کی مغفرت، اس کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ وہ خود کہتا ہے نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جنہوں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کتنے بھی گناہ ہوں۔ آج سنیں گے انشاءاللہ کتنے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو کوشش کرو، اس کی طرف دوڑو، بھاگو، مطلب یہ کہ بھاگنا سے مطلب کوشش کرنا ہے۔ وَجَنَّةٍ، اور اس کی جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کا جو عرض ہے نا، عرض ایک ہوتا ہے طول، کسی چیز کا طول بہت ہوتا ہے، لٹھا ہے تھان کپڑے کا طول بہت لمبا ہے اور عرض چھوٹا ہوتا ہے، تو جنت کا عرض جو ہے وہ کتنا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک صرف اس کا عرض ہے تو طول کتنا ہوگا آپ خود سوچیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ جنت، اس کی حقیقت کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقرب بندوں کے لیے تیار کیا ہے، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، کسی دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا، وہ کیسی جنت ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کس کے لیے تیار کیا ہے یہ جنت بھی اور یہ مغفرت بھی؟ متقی پرہیزگار بندوں کے لیے، جو قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اس کی باتوں کو اپناتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جھوٹ سے، زنا سے، ربا سے، ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، متقی ہیں، ظلم ستم نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ سب سے پہلی چیز شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ قرآن و سنت کی دعوت یہی ہے، اور متقی وہی ہے جو قرآن پر اور سنت پہ عمل کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بات آ جائے دنیا کے سب لوگوں کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا عدت المتقین۔ اور ان کی کچھ آپ نے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، وہ کیا صفات ہیں؟ بڑی پیاری صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، کہیں آمین۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے، جو اللہ نے دیا ان کو خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی،
تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ نکالتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ خرچ کرو اس دن سے پہلے جب کوئی دوستی یاری نہیں ہوگی، کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اور بھائیو، جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جیسے کوئی آدمی کوئی دانہ ڈالتا ہے نا، گیہوں کا، چاول کا، تو اس میں جو پودا نکلتا ہے وہ 7 سٹیاں ہوتی ہیں، 7 سٹی، اور ہر سٹی، بالیاں جس کو کہتے ہیں، سٹی بالی، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک سے کتنا ہوا؟ 700۔ ایک سے 700 اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا تقوی اخلاص ہوگا اسی کر اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، خرچ کر، میں تیرے پر خرچ کروں گا۔ ما نقص مال من صدقۃ۔ جب انسان خرچ کرتا ہے سوچتا ہے کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا، اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ ہوگا، برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس روٹی روزی میں برکت دیں گے، آپ کے مال میں برکت دیں گے۔ تو خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی، خوشحالی میں اور تنگی میں بھی۔ والکاظمین الغیظ، بہت غصہ آ رہا ہے، کوئی معاملہ ہو گیا، غصہ آ رہا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مثلا آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کا کوئی مکفول ہے، آپ کے نیچے کوئی ماتحت کام کر رہا ہے، اس نے غلط کام کر دیا، آپ کو بہت غصہ آیا، لیکن آپ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، بیوی سے، مثلا آپ کی بیوی سے ہو سکتا ہے، زوجہ سے، بچوں سے، کوئی بھی غلطی ہو گئی، درگزر کرنا ہے۔ ہاں، بچوں کو تربیت کے لیے انتقاماً نہیں، تھوڑا سا ان کی تنبیہ کے لیے، ان کو سمجھ آئے، یہ نہیں کہ مارنا شروع کر دیا، پہلے ان کو بتائیں کہ بیٹے یہ آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ خطا ہوئی ہے، یہ تو آج چھوڑ رہا ہوں، دوسری مرتبہ ہوئی نا تو آپ کو سزا ملے گی۔ ورنہ بچہ جب ایسے ہی مارنا شروع کر دے، وہ حیران ہوتا ہے کہ مجھے مار کیوں رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا نا، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ غلطی ہے، تبھی تو کرتا ہے۔ تو یہ اپنے غصوں کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی لونڈی، ان کی اماں، وہ ان کو وضو کرا رہی تھی، موقف بڑا پیارا ہے، وضو کرا رہی تھی، اور نیچے تسلا رکھا تھا جس میں ناک اور کلی جو بھی کی وہ پانی اس میں گر رہا تھا، جمع ہو رہا تھا۔ وہ ہاتھ سے لوٹا، وہ عورت ہے تھک گئی یا کچھ ہوا، اس کے ہاتھ سے گر گیا وہ لوٹا، وہ جگ، وہ لوٹا جو بھی تھا، چھپاک سے پانی ان کے چہرے پر آیا، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر آیا، تو آپ کو غصہ آ گیا۔ تو وہ عورت پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، ہے خادمہ، لیکن قرآن کے حافظہ تھی، قرآن جانتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، قرآن نہیں آتا ہے، ہاں نہیں آتا۔ اس نے فوراً آیت پڑھی کہ والکاظمین الغیظ، کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، آپ غصہ پی گئے۔ والعافین عن الناس، تو اس نے کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے، عفو تک، میں نے تم کو معاف کیا۔ تو اس نے پھر آگے آیت پڑھی، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا انت حرہ، آپ آزاد ہو جاؤ۔ حالانکہ لونڈی تھی، پیسے سے خریدا تھا، اب وہ آزاد کر دیا۔ کہاں غصے میں آئے، کہاں اتنی نیکی کر رہے ہیں، غصہ کو پی بھی رہے ہیں، معاف بھی کر رہے ہیں، اور اس کو آزادی کا پروانہ بھی عطا کر رہے ہیں۔
اور آگے فرمایا، زبردست آیت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اور جب ان لوگوں سے کوئی فحاشی کا کام ہو جاتا ہے، بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، یا گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر لیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی گناہ ہو گیا، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے، کوئی بھی نہیں۔ کوئی ہے بھائیوں؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر؟ ہمارا مذہب دین اسلام عیسائیت سے مختلف ہے۔ عیسائیت کے اندر پادری، ان کا پوپ، ان کا جو بڑا ہوتا ہے، لوگ اتوار کے دن جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حضرت فادر یہ ہو گیا، وہ فادر کہتے ہیں آپ کو یہ فائن ہے، ہاں، اور پھر اس کے بعد وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی فادر، کوئی مدر، کوئی بھی کسی کے گناہ کو نہیں معاف کر سکتی، صرف اللہ معاف کرتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جب ان کو علم ہو جاتا ہے تو پھر یہ گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اقلاع عن الذنب، توبہ کی شروط میں سے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، والندم والعزم عدم عودہ، یہ ارادہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، یہ توبہ کی شروط میں سے ہیں۔ تو بھائیو، یہ آپ کے سامنے آیت پڑھی، ایک اور آیت سناتا ہوں آپ کو، یہ سورۃ مائدہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں، موحد ہیں، متبع سنت ہیں، اللہ کا وعدہ ان سے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں گئے، ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اذان ہو گئی، نماز کے لیے آتے ہیں، رمضان آیا، روزے رکھتے ہیں، حج کا ٹائم ہے، پیسہ ہے، حج کرتے ہیں، یعنی قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ پکے موحد ہیں، پکے متبع سنت ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر تیار کیا ہے۔ بھائیو، آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث جو آج پڑھی، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو، اس کا ہاتھ ہے، لیکن کیسا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم، اس کی صفت ہے ہاتھ، علمہ معلوم وکیفیتہ مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اس سے سوال کرنا بدعت ہے، کہ اس کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، اس کے دو ہاتھ ہیں، تو وہ اپنے ہاتھ کو رات کے ٹائم پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار اس سے معافی مانگ لے۔ دن میں جو گناہ ہو گئے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اور اپنے ہاتھ کو دن کے ٹائم میں پھیلاتا ہے، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، تاکہ رات کا گناہ گار دن میں معافی مانگ لے، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہاں تک کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، جب مغرب سے، سورج عام طور پہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے مغرب سے نکلے گا، جب مغرب سے نکلے گا
تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر توبہ جو کرے انسان اس کا توبہ قبول نہیں. لیکن ابھی آپ کے پاس موقع ہے, ابھی آپ کی توبہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بھائیو, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کی, ایک کہانی سنائی, سچا واقعہ سنایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی من کان قبلکم, آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا, اس نے قتل 99 نفسا, اس نے 99 قتل کیے تھے, 99 قتل کیے تھے. پھر اس کے بعد اس کو جب احساس ہوا کہ یا اللہ یہ اتنا گناہ میں نے کیا ہے, مرنا تو ہے, پھر آخر میرا کیا بنے گا, احساس ہوا. مشکل ہے آج بہت سارے لوگوں کو احساس نہیں ہے, احساس نہیں ہوتا. اس کو احساس ہوا کہ میرا کیا بنے گا, تو اب وہ جا کر پوچھا لوگوں سے کس کے پاس جاؤں. فسأل عن اعلم اہل الارض فدل علی راہب, اس نے پوچھا کوئی بڑا عالم بتاؤ, لیکن اس کو لوگوں نے کیا بتایا, راہب, عابد, ایک عابد کی طرف. علم نہیں تھا اس کو, علم نہیں تھا, اس کے پاس بھیج دیا. جب وہ وہاں پہنچا اس نے بتایا میں نے 99 قتل کیے ہیں. اس نے کہا بہت برا جانا, بہت بدتمیزی سے پیش آیا, اچھا اخلاق نہیں دکھایا. علماء کو, اہل دین کو, نمازیوں اچھا اخلاق ہونا چاہیے, تو اس نے بہت برا برتاؤ کیا. تو اور بتایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اور کہا فہل لہو من توبہ, میری توبہ ہے, کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. تو وہ شخص جاہل تھا. یہ جاہل لوگ فتویٰ دیتے ہیں, ایسا ان سے فتویٰ بھی نہیں پوچھیں اور ان کو دینا بھی نہیں چاہیے. اہل علم کے پاس جائیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر, دلیل کے ساتھ آپ بات کیجئے, دلیل دیجئے. اس نے کہا نہیں تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے. لا, فقال لا فقتلہ فکمل بہ 100, اس نے بھی اس کو بھی قتل کر دیا. اس نے کہا یہ ایسا بد اخلاق ہے, مولوی ہے, بس جاہل ہے. اس نے 99 سے 100 سینچری پوری کر دی, لیکن اس کے دل میں پھر احساس ہوا. پھر اس کے بعد اس کو تک و دو ہوئی, لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے کہا فلاں جگہ جائیے, وہاں ایک عالم ہے. تو اسی طرح اس عالم کے پاس گیا. عالم تھا وہ, فعلاً عالم تھا بہت بڑا. فدل علی رجل عالم, اور آ کر اس نے کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں. اللہ اکبر. تو اس نے جانتے کیا کہا, فقال نعم, ہاں تمہاری توبہ ہے, اللہ قبول. 100 قتل, 100 قتل, هل لي من توبة؟ قال نعم. قال ومن يحول بينه وبين التوبة, کون سی چیز ہے اس کی اور توبہ کے درمیان حائل ہو؟ کوئی ایسی چیز نہیں, جاؤ تو توبہ کرو تم, لیکن ایسا کرو انطلق الى ارض کذا و کذا, یہ جو جہاں تم رہتے ہو یہ بیئہ فاسدہ, یہ اچھی بیئہ نہیں ہے. ماحول تمہارا, اپنے گاؤں کو, اپنے علاقے کو چھوڑو, نیک لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھو, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. فارسی کا شاعر کہتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنن, صحبت طالع ترا طالع کنن, اچھوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے, اچھا بنتا ہے. تم جاؤ ادھر, اور اسی لیے بھائیو اچھے دوست بنائیے, نمازی, پرہیزگار, جو نیک صالح لوگ ہیں, متقی, ان کو اپنا دوست بنائیے. بد کردار, زانی اور شراب کے پینے والے, خمر, سگریٹ پینے, ان لوگوں کو دوست مت بنائیے, ورنہ قیامت کے دن یہ لوگ پچھتائیں گے, ہاتھ چبائیں گے اور کہیں گے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی
جب یہ ذکر آ گیا تھا اس نے گمراہ کر دیا مجھے۔ تو بھائیو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اچھے کو دوست بنائیے، ورنہ یہ برے لوگ آپ کو اپنی طرح بنا دیں گے۔ ہاں تو بھائیو پھر یہ آدمی وہاں، لمبا قصہ ہے، یہ وہاں سے چلا اس بستی کی طرف، تو راستے میں اس کے موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت، اور یہ شخص پھر بھی چلتا رہا، چلتا رہا، یہاں تک کہ جب چلا نہیں جا رہا تھا بیٹھ کے چلنے لگا، جب بیٹھ کے نہیں چل سکتا تھا لیٹ کے اپنے آپ کو گھسٹ رہا تھا، آخری ہچکی بھی اس نے ایسی ہی لی توبہ کے شوق میں کہ میں کسی طرح اچھی بستی کی طرف چلا جاؤں، لیکن وہاں پہنچ نہیں سکا، اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب عذاب کے فرشتے آ گئے کہ اس نے 100 قتل کیا، رحمت کے فرشتے آ گئے، جاء تائبا، یہ تو توبہ کر کے آیا۔ بھائیو سچی توبہ کرو، دیکھو اللہ رب العالمین کس طرح اس کائنات میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی صورت میں کہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کون سی بستی کے قریب ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی یا برائی کی بستی، برے لوگوں کی بستی کی۔ فعلاً وہ برے بستی کے قریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ زمین تم یہاں سے لمبی ہو جاؤ، اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف کی زمین کو حکم دیا تم یہاں سے کم ہو جاؤ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کی اگر توبہ سچی ہے اللہ تعالیٰ کائنات میں تبدیلیاں بھی کر سکتا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں نا بھائیو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو تو ادھر سے زیادہ ہو جا، ادھر سے کم ہو جا، کم ہو گئی، اور اس کو جب ناپا گیا تو وہ نیکوں کی بستی کی طرف تھا، تو فرشتے نیک جو رحمت کے فرشتے سے وہ اپنے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں ہے فَقِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَىٰ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ أخرجه البخاری۔ یہ بخاری نے روایت کیا کہ اس کو رحمت کے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائیو اگر سچی توبہ کی ہے تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر بندہ شرک کرتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے اس کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جتنے گناہ، قتل بھی گناہ ہے کہ نہیں، زنا بھی گناہ، ان سب کو اگر چاہیں گے معاف کریں گے، چاہیں گے عذاب کریں گے، اور اگر دنیا میں معاف کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار، سید الاستغفار۔ یہ کوشش کریں آپ لوگ اس کو یاد کریں گے، کوشش کریں اپنے بچوں کو سکھائیں، علموا ابناءکم هذا الدعاء سید الاستغفار۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سید الاستغفار ان یقول، آپ فرماتے ہیں سید الاستغفار یہ کہ بندہ یہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک، ابوء کہ معنی ای اعترف، میں اعتراف کرتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ضرور سب کوشش کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن قالها من النہار موقنا بها، جو دن کے ٹائم کہے اس پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ ہے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ معاف کرنے والا ہے، اس پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، فمات من یومہ قبل ان یمسی، شام ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، مومن بندہ ہے نیک آدمی ہے، اور یہ دعا پڑھتا ہے
شام سے پہلے مر جاتا ہے فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ اکبر، وہ جنتی ہیں. وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور شام کے ٹائم، رات کے ٹائم یہ دعا پڑھتا ہے اور پھر صبح ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ بھی جنتی ہے. اللہ اکبر. اس کو خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو سکھائیے، روزانہ صبح روزانہ شام کو اس کو پڑھیے، اذکار صباح اور اذکار المساء کے ساتھ. اخرجہ البخاری، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. بھائیو، آخری روایت سنا کے اپنی بات کو آج انشاءاللہ ختم کروں گا کہ جب میں بھی گناہ گار ہوں. کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم کا بیٹا، یعنی آدم کا بیٹا بنی آدم خطا کار ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. والمعصوم من عصمہ اللہ، اور معصوم وہی جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے. انبیاء معصوم تھے، باقی سب سے خطا کا امکان ہے، سب سے غلطی کا امکان ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے، للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے توبہ، جب وہ توبہ اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر اللہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کی صفت ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ غضبناک بھی ہوتا ہے، لیکن کیسے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے. تم میں سے کوئی بندہ بھی توبہ کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک آدمی اپنے سواری پر سوار ہو کر ریگستان، آپ کو معلوم ہے صحرا، لقدق صحرا ہے، وہاں پر اونٹ نہیں ہے تو آدمی کی موت ہے. اس اونٹ پر بیٹھ کر وہ جا رہا ہے، اس پہ اس کا کھانا بھی ہے اور اس کا پینا بھی ہے. کان علی راحلتہ بارض فلاح فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ. جنگل بیابان میں وہ اونٹ پر جا رہا ہے، اس پر کھانا پینا بھی ہے، اور ایک درخت کے پاس آتا ہے، فاضطجع فی ظلھا، اور اس کے درخت کے نیچے سو جاتا ہے. پھر جب اٹھتا ہے تو بھائیو اس کا اونٹ اس کو نہیں ملتا، اس کا اونٹ اس سے گم ہو جاتا ہے. بڑا پریشان ہوتا ہے، بڑا تلاش کرتا ہے، اور تھک ہار کے پھر اسی درخت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے. فبینما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده، دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اپنے مال متاع کے ساتھ. اس آدمی کو یقینی موت ہو آگے کہ اب میں مرنا ہے، کتنا چلوں گا. آج اس دور میں موبائل فون اور بڑی بڑی یہ گاڑیاں ریگستان کے اندر کتنی مرتبہ، ہمارے سعودیہ کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، جب آدمی راستے بھٹک گئے، شیورلیٹ کار ہے لیکن وہ ریت میں پھنس گئی اور بہت کوشش کی، پانی بھی ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد بھائیوں بعد میں اس کی لاشیں ملتی ہیں. ریگستان کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، تو اس کو یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا. اب جب اس نے دیکھا اونٹ کھڑا ہے تو اتنا خوش ہوا فأخذ بحطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدی وانا ربک. خوشی کے مارے کہتے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ من شدت الفرح، خوشی سے وہ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہی. جیسے یہ بندہ یقینی موت سے بچ کر خوش ہوتا ہے، میرا اور آپ کا رب آپ کے توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بھائیو اس کو خوش کیجئے، آپ کی روٹی روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ العزیز. بھائیو اسباب توبہ، اسباب مغفرت انشاءاللہ العزیز آئندہ اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے سنائیں گے. میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. और भाइयों, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला अब्दिका व नबीका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा दम्मिर अअदाअ अद-दीन वजअल हाज़ल बलद आमिनन मुत्मइन्नन सखाअन रखाअन व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा फरिज हमल महमूमीन व नफ़िस कर्बल मकरूबीन वक़्दि अद-दयन अनिल मदीनीन वश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना फ़ी मक़ामिना हाज़ा ज़ंबन इल्ला गफ़रतह। اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. اللهم اكفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.